الحمد لله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ محترم احباب، قرآن حکیم میں سے سورہ انبیاء کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پچھلے جمعے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کی تھی قرآن و سنت سے، کہ جب کوئی مسلمان دنیا سے چلا جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون کون سے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اور ایک مسلمان کا حق اس کے مرنے کے بعد کیا ہے، وہ جنازے کی دعائیں، ان کا ترجمہ۔ ٹھیک ہے، آواز میری کھینچتے گلا کھینچتے ہیں، نہیں تیز نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں نے کچھ پیش کی تھیں، وہ لگا دو، دوسرا لگا دو، ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ جو حق رکھے ہیں اس پر ہمیں چلایا ہے، اور مرنے کے بعد کی کچھ رسومات جو ہم کرتے ہیں ان کا تذکرہ بھی میں نے آپ کے سامنے کیا تھا، کہ بہت سارے ایسے رسم و رواج ہمارے اندر سرایت کر گئے کہ جن کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ ان سے بھرا پڑا ہے، اور مسلمانوں کا معاشرہ رسومات کی شکل کے اندر اپنے تمام تر دین کے مسائل کو پیش کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی جو ہماری شروع ہونی ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے اور رسول اللہ کا فرمان کیا ہے، کہ مرنے کے بعد جو چیزیں ہمارے کام آئیں گی وہ بھی تین چیزیں جو رسول اللہ نے فرمائی، ان کا تذکرہ میں نے پیچھے کیا، کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع او ولد صالح يدعو له، کہ انسان کا کیا ہوا صدقہ جاریہ، علم اور نیک اور صالح اولاد کی دعائیں، یہ والدین تک پہنچتی ہیں، والدین کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ پھر میں نے قرآن حکیم سے کچھ آیات پڑھی جن میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا ہے، ہر مومن کے لیے مانگ رہا ہے
اولاد والدین کے لیے مانگ رہی ہے، والدین اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ہر مومن پہ فرض کر دیا کہ ایک دوسرے کے لیے بخشش اور مغفرت اپنے اللہ سے طلب کرو، اپنے اللہ سے مانگو۔ تو قرآن حکیم نے ہمیں یہ طرز زندگی دیا ہے۔ ایک بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کے پاس۔ اللہ سے مانگنا، اللہ سے عرض کرنا، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اور یہ حدیث کے اندر بھی آیا کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء سلاح المومن، الدعاء هو العبادہ، کہ یہ مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ تو عبادت کا مغز ہے، یہ تو مومن کا ہتھیار اور اسلحہ ہے۔ تو آپ یہاں سے سمجھ جائیں کہ اللہ نے صرف دعا کا تذکرہ کیا ہے، رسول اللہ نے دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ اب یہ مرنے کے بعد کے معاملات ہیں، مرنے والا جانتا ہے کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ پیچھے جو ہے وہ چند دن ادارے افسوس کریں گے، کمی محسوس ہوگی، پھر ان کی زندگی اسی طرح ہنستے کھیلتے گزرتی رہے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ 2-3 نسلیں گزرنے کے بعد انسان کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ تو قرآن حکیم نے سب سے پہلے ہمیں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ دیکھو ایک وقت اللہ نے متعین کیا تمہارے حساب کتاب کا، فیصلے کا، جہاں پر جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، جہاں پر نیک اور بد میں تفریق بھی ہے، فرق بھی ہے۔ دنیا میں کوئی بد کہے یا نیک کہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن اللہ کے نزدیک بد کون ہے، نیک کون ہے، فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ فیصلے کا دن ایک اللہ نے متعین کیا ہے، وہ ہے قیامت کا دن۔ دنیا میں انسان نیکی بھی کرتا ہے، بدی بھی کرتا ہے، اچھائی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں اس کو موقوف کرتا ہوں، ٹھہراتا ہوں حساب کے دن پہ، جب حساب کا وقت آئے گا، جب قیامت کا دن آئے گا۔ اب دنیا میں تو یہی چیز ہے کہ وہم معرضون، کہ انسان غفلت میں ہے، اعراض کر رہا ہے، پہلو تہی کر رہا ہے، بھاگ رہے اللہ سے، مست ہے اپنی دنیا کے اندر، مگن ہے اپنے معاملات کے اندر، زندگی بسر کر رہا ہے ہنسی خوشی اپنے گھر کے اندر، اولاد کے اندر، نسل کے اندر اٹکیلیاں کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے آج یہ اعراض کرتا ہے، لیکن وقت متعین میں نے کیا ہے حساب کا، جب ایک اس کے لمحے لمحے کا حساب ہوگا، ایک ایک دن کا حساب، وقت کا، ایک ایک اس کی تنہائی اور خلوت کا اور جلوت کا، بیتے ہوئے ایام کے ایک ایک لمحے کا حساب ہے وہاں پر۔ دیکھیں قرآن نے سورہ فاطر میں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ رکھے۔ وہ بڑا دھوکے باز کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ اللہ کے متعلق دھوکے میں مت پڑنا، دنیا کی زندگی میں ان کے مشاغل میں مست ہو کر دھوکے میں مت پڑ جانا۔ تو میرے اللہ نے فرمایا ذالک الیوم الحق، یہ حق دن ہے جس کا وعدہ اللہ کر رہا ہے، رسول کر رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی 60 70 80 سال کی زندگی کا حساب تم نے قیامت کے دن دینا ہے۔ مت یہ سوچ لینا کہ کوئی تم سے حساب نہیں لے گا۔ میرے اللہ نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ
اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی. سورہ طٰہٰ، بے شک قیامت کی گھڑی، ان الساعۃ لآتیۃ، وہ آنے والی ہے، ان الساعۃ آتیۃ، وہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، قریب ہے، آ کے رہے گی. اکاد اخفیہا، میرا رب کہتا ہے میں نے اسے پوشیدہ رکھا، تم سے میں نے اس کا وقت اور تعین خفیہ رکھا، میں نے تم سے چھپا کے رکھا کہ کب، کس دن، کس وقت، کس سن کے اندر وہ ہنگامہ بپا ہوگا. لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ میں تمہیں جب وہ دن آئے، جب وہ گھڑی آئے، جب وہ محشر کا میدان لگے، تو میں تمہیں لتجزا کل نفس بما تسعی، ہر نفس، ہر جاندار، ہر جی، ہر نفس کو میں اس کی کوشش کا بدلہ دوں، اس کی سائی کا بدلہ دوں، اس کی محنت کا نتیجہ میں اسے دے دوں. دیکھیں قرآن کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. سورہ قیامہ کی آیات پہ غور کریں. لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ قیامت کی گھڑی کی قسم اٹھاتا ہے، قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ کہتا ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت کا دن برحق ہے، قیامت آئے گی، وہ تم پر چھا جائے گی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں نفس لوامہ کی، جو کبھی انسان کو نیکی پر ابھارتا ہے، کبھی انسان کو بدی پہ ابھارتا ہے، کبھی انسان کو نیکی کی طرف چلاتا ہے اور کبھی انسان کو بدی کی طرف، گناہ کی طرف لے کے چلتا ہے. ایحسب الانسان، کیا یہ انسان گمان کرتا ہے ان لن نجمع عظامہ، ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز اکٹھا نہیں کریں گے. ان لن نجمع عظامہ، ہرگز ہم جمع نہیں کریں گے. یہ سمجھتا ہے کہ میں مر گیا میری ہڈیاں بن جائیں گی، یہ سمجھتا ہے میں مر گیا میں بکھر جاؤں گا، یہ سمجھتا ہے میں مر جاؤں گا میری راکھ بن جائے گی، یہ سمجھتا ہے میں مر گیا میرے ذرات بن جائیں گے، میری ہڈیاں بکھر جائیں گی، میرا وجود ختم ہو جائے گا. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہ تصور کرتا تھا کہ ہمیں کوئی زندہ نہیں کرے گا، ہمیں کوئی قبروں سے نہیں اٹھائے گا، ہماری راکھ کو اکٹھی نہیں کرے گا، ہمارے کوئی بکھرے ہوئے اعضاء کو نہیں اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، میرے اللہ نے کہا کیا یہ گمان کرتا ہے بلا قادرین، بلکہ ہم قادر ہیں، ہم قادر مطلق ہیں، بلکہ ہم قدرت رکھتے ہیں، بلکہ ہم قدیر ہیں، بلکہ ہم قوت رکھتے ہیں، ہم طاقت رکھتے ہیں. الا ان نسوی بنانا، ہم تمہارے پور پور اکٹھے کریں، ہم طاقت رکھتے ہیں ہم تمہارے دوبارہ پورے پورے بنا دیں، انہیں جوڑ دیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بل یرید الانسان، بلکہ یہ انسان کی چاہت ہے، انسان کا ارادہ ہے، انسان چاہتا ہے کہ لیفجر امامہ، یہ خود سری کرے، یہ اپنی منمانی کرے، یہ چاہتا ہے میری مرضی چلے، یہ چاہتا ہے میں اپنی منشا کے مطابق زندگی گزاروں، یہ کہتا ہے میرا دن رات میری کنٹرول اور میرے قبضے میں ہے اور میں اپنی مرضی سے چلتا پھرتا رہوں. یہ چاہتا ہے میں اپنی مرضی سے نیکی کروں، اپنی مرضی سے گناہ کروں. یہ کہتا ہے لیفجر امامہ، میں اپنی مرضی سے اپنی منچاہی زندگی بسر کروں. تو میرے اللہ نے فرمایا یسألو، یہ سوال کرتا ہے، یہ پوچھتا ہے پیغمبروں سے جا کے، یہ انبیاء سے سوال کرتا ہے، یہ اہل علم سے پوچھتا ہے. یسألو ایان یوم القیامہ، کب ہے قیامت کا وقت، کب آئے گی قیامت؟ یہ جو تم بار بار کہتے ہو نا کہ قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت لرزا دینے والی ہے، کھڑکھڑا دینے والی ہے، شور بپا کر دینے والی ہے، زلزلہ طاری کر دینے والی ہے، یہ جو تم رٹ لگاتے ہو نا یسألو ایان یوم القیامہ، یہ کہاں پر ہے؟ سوال کرتے ہیں کب آئے گی، کب ہے یہ وعدے کا وقت، متی ھذا الوعد، کب یہ ہے یقین کا وقت، کب ہے یہ تمہارا وعدہ پورا ہوگا؟
تو میرے اللہ نے کہا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تم کیا جانو جب وہ قیامت آئے گی نا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تمہاری آنکھیں چندیا جائیں گی، ٹکٹکی بند جائے گی تمہاری، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند کی روشنی ماند پڑ جائے گی، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ سورج اور چاند اللہ ملا کے رکھ دے گا، اللہ ان کو جمع کر دے گا۔ یقول الانسان، جب یہ کیفیت کائنات میں پیدا ہوگی، جب یہ کائنات میں کیفیت پیدا ہوگی، جب کائنات میں یہ منظر کشی اللہ کر دے گا، جب کائنات میں یہ یقینی وقت انہیں دکھنا نظر آ جائے گا، اور جب چاند ماند پڑے گا، چاند اور سورج لپٹ جائے گا، جب پہاڑ روئی کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے، جب سمندروں میں طغیانیاں بپا ہو جائیں گی، جب قبریں زیر و زبر ہو جائیں گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَخَّرَتْ، یہ کائنات کا رب جب کائنات میں ایسا ہنگامہ بپا کرے گا کہ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈر جاؤ اس دن کے آنے سے پہلے۔ میرے اللہ نے کہا ان زلزلۃ الساعہ، اللہ نے زلزلے سے تعبیر کیا، اللہ نے القاریہ سے تعبیر کیا، اللہ نے اذا زلزلت الارض سے تعبیر کیا، اللہ نے ونفخ فی الصور سے اسے تعبیر کیا، اللہ نے فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ سے تعبیر کیا، واذا جاءت الصاخہ سے اللہ نے اسے تعبیر کیا، اللہ نے اسے اذا زلزلت الارض سے تعبیر کیا، واذا الارض سے اللہ نے تعبیر کیا کہ زمین بھی پھٹے گی، آسمان بھی پھٹے گا، اذا السماء انشقت، اذا السماء انشقت واذا الارض مدت، اللہ نے اسے یہاں تک لے کے گیا کہ میرے رب نے کہا یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان، پھر یہ انسان کہے گا، یہ انسان کہے گا، کیا کہے گا جی؟ این المفر، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، ہے کوئی چھپنے کی جگہ، ہے کوئی پردے کی جگہ، ہے کوئی غار ملے اس میں چلا جاؤں، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ این المفر، کلا لا وزر، کلا جواب آئے گا اللہ کی طرف سے، ہرگز نہیں۔ اس کے اندر سوچ پیدا ہوئی، چیخ اٹھی، پکار اٹھا، این المفر، کہاں بھاگوں؟ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ کوئی بتائے، ہے کوئی چھپنے کی جگہ کوئی بتائے؟ آواز آئے گی کائنات کے رب کی طرف سے، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی چھپنے کی جگہ آج نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، الی ربک یومئذ المستقر، اب تیرے رب کی طرف تیرا ٹھکانہ ہے، اب تو نے اس کی طرف جانا ہے، اب تم نے پلٹنا ہے اپنے اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف۔ ینبأ الانسان، جب تو اس کے پاس جائے گا نا، ینبأ الانسان یومئذ، اس قیامت کے دن اللہ ینبأ، اسے تنبیہ کرے گا، اسے خبر دے گا، اسے بتائے گا، اسے جتائے گا، اس کے سامنے کھول کے رکھے گا اس نے جو بھی عمل کیے، بما قدم و اخر، جو آگے کے لیے، جو پیچھے کے لیے، آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑ کے آیا، آگے کیا اعمال بھیجے، پیچھے کیسے عمل اس نے چھوڑے۔ تو کائنات کے رب نے فرمایا یہ انسان ہے، اسے اس کے اعمال کا بدل قیامت کے دن اللہ دے گا۔ یہ قیامت کی گھڑی اللہ نے رکھی ہے۔ دیکھیں جب انسان مر جاتا ہے تو کہاں پر اس کی روح چلتی ہے جی؟ عالم برزخ کے اندر۔ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ انسان آیا دنیا میں، اس کی روح کہاں پر تھی؟ عالم ارواح کے اندر، جہاں پہ اللہ نے سوال کیا تھا الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ روح وہاں پہ رکھی عالم ارواح میں۔ ماں کے پیٹ کے اندر جب میرا وجود بنایا تو روح میرے وجود میں آ گئی، پھر دنیا کے اندر اللہ نے مجھے چلایا،
پھر جب میں مر جاؤں گا تو اللہ میرے وجود سے روح کھینچ لے گا. قرآن یہی کہتا ہے اللہ روح کھینچ لے گا. میں نے پچھلے جمعے بھی یہ کہا تھا کہ اللہ نے متعین کی ہیں فرشتے کہ اس کے وجود سے روح کو کھینچتے ہیں. جب روح نکل گئی اللہ روح کو کہاں پہ لے کے جاتا ہے؟ ہم مردے کو دفناتے ہیں کہاں پر؟ مٹی کے اندر نا. ہم مٹی کے اندر دفناتے ہیں. ہندو جلا کے راکھ بنا دیتا ہے. کچھ قومیں اوپن جگہ پہ رکھتی ہیں, گد اور چیلے کھا جاتی ہیں. کچھ سرد خانوں میں لگا کے رکھ دیتے ہیں. کچھ ممیاں بنا کے اسے, پرانی تہذیب ہے مصر کی, اسے محفوظ کر لیتے تھے, رکھ چھوڑتے تھے. کوئی بھی صورت ہو اس کے وجود میں روح نہیں ہے. کوئی بھی صورت ہو, جلا کے راکھ بنے, سمندر میں غرق ہو کے جانور اسے کھا جائیں, درندے اسے چیر پاڑ چھوڑے, قبر کی مٹی میں اسے دبائیں, ہم اسے ممی بنا کے چھوڑ دیں. جس طرح آج فرعون کی لاش ہے, آج بھی لاش ہے, جسم اس کا ہے. میرے اللہ نے کہا تھا قرآن فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اللہ نے کہا تھا میں تیرے جسم کو محفوظ کروں گا. نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, تاکہ آنے والی دنیا دیکھے یہ وقت کا فرعون تھا, یہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا, یہ انا ربکم الاعلی کہتا تھا. تیرا وجود آج زمین پہ پڑا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بنایا, نشان عبرت بنایا, نشان موعظت بنایا کہ اس سے سیکھو, سمجھو کہ کتنا بڑا اللہ کا نافرمان تھا. آج عبرت کی نشانی بن کے سامنے ہے. قرآن کہتا ہے کہ صبح اور شام النار یورزون علیہا غدوا وعشیا, صبح اور شام اللہ اس پر آگ پیش کرتا ہے, اسے دکھاتا ہے آگ. میرے اللہ نے کہا جب روح نکل گئی وجود سے اللہ کہاں پہ ٹھہراتا ہے؟ برزخ کے ایک مقام ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قرآن کہتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک برزخ ہے. برزخ ایک جہان ہے. إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, قیامت کے دن, اٹھائے جانے کے دن تک اللہ وہاں پر روح کو رکھتا ہے. پھر اللہ نے کہا اس برزخ کے اندر اللہ نے دو مقام بنائے. ان کتاب الابرار لفی علیین وان کتاب الفجار لفی سجین. ایک علیین بنایا, ایک اللہ نے سجین بنایا. علیین مقام بنایا برزخ میں کن کا؟ ابرار کا, نیک لوگوں کا, پارسا لوگوں کا, اچھے لوگوں کا, اچھے عقیدے اچھے عمل کے لوگوں کا. اللہ نے اپنے بندوں کا مقام علیین بنایا. ان کتاب الفجار لفی سجین, اور سجین برزخ میں مقام اللہ نے کس کا بنایا؟ فجار کا, نافرمانوں کا, اللہ کے باغیوں کا. اب برزخ کے اندر روحیں وہاں پر ان کی رہیں گی. پھر میرے اللہ نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا, قیامت کا دن آئے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اربوں سال کھربوں سال پہلے بندے دبا کے چلے گئے زمین میں, بکھر گئے اعضاء, وجود ختم ہو گئے. اربوں کھربوں سال قبل جلا کے راکھ بنا دیا گیا بندہ. اربوں کھربوں سال اسے درندے کھا گئے. اربوں کھربوں سال سمندر میں غرق ہو گئے, ختم ہو گیا. یاد ہوگا آپ کو جب مسلمان بحری جہازوں پہ سفر کرتے تھے, حج کا بڑا لمبا سفر ہوتا تھا. اگر کوئی فوت ہو جاتا بندہ بحری سفر میں تو کیا کیا کرتے تھے جی؟ کسی کو پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ تختے انہوں نے رکھے ہوتے تھے, پتھر رکھے ہوتے تھے. اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی میت کو غسل دے کے, کفن دے کے وہ سمندر میں پھینک دیا کرتے تھے. اتنے دن تو کوئی نہیں رکھتا تھا نا.
اب جہاں پر بھی ہے میرا اللہ کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، قیامت کے دن جب بگل بجے گا قیامت کا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قبروں سے مردے اٹھیں گے، جہاں جہاں ان کا مدفن ہے وہ اٹھیں گے، نکلیں گے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور یہ تیزی سے دوڑ کر چلیں گے کس کی طرف؟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف۔ قبروں سے اٹھیں گے، دوڑ پڑیں گے محشر کے میدان کی طرف، من الاجداث الى ربهم ينسلون، نکلیں گے یہ، دوڑیں گے، پھر کہیں گے اپنی زبان سے، سورہ یاسین پڑھیے گا، قالوا یا ویلنا، ہائے افسوس، من بعثنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں، من مرقدنا، ہماری مرقدوں سے، ہماری قبروں سے، ہمارے مدفن سے کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ آواز آئے گی ھذا ما وعد الرحمن، یہ وعدہ تھا رحمان کا، ایک دن تمہیں زندہ کرے گا، پھر ھذا ما وعد الرحمن، یہ وعدہ تھا رحمان کا، وصدق المرسلون، اور یہ وعدہ تھا سچا کس کا؟ ہر رسول کا، کہ دنیا میں جو بھی پیغمبر آیا اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ وہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، ان کانت اللہ صیحہ، ان کانت اللہ صیحہ، صرف ایک چیخ ہوگی، صیحہ ایک چیخ ہوگی، ایک پکار ہوگی، ایک آواز نکلے گی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب کے سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے، سب کو اللہ اکٹھا کر دے، فَالْيَوْمَ، اور اللہ سب کو اکٹھا کر کے ایک اعلان کرے گا، ہر نیک و بد کی روح وہاں پہ جمع ہوگی، فَالْيَوْمَ، اللہ کہے گا آج کے دن، لا تظلم شیئا، کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا، کائنات کا رب زیادتی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ اللہ ظلم اور زیادتی نہیں ہونے دے گا، ولا یظلمون فتیلا، میرا اللہ کہتا ہے ایک دھاگے کے برابر بھی، دھاگے کی باریکی کے مطابق بھی برابر بھی اللہ کسی پہ ظلم اور زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کہے گا ہر بندے کو اس کے اعمال کا بدل ملے گا، ہر بندے کو اس کے اعمال کی جزا ملے گی، ہر بندے کو اعمال بد کی سزا ملے گی، ہر بندے کو اس کی کرتوتوں کے مطابق فیصلے ہوں گے، ہر بندے کے افعال کے مطابق اللہ فیصلے کرے گا، ہر بندے کی زندگی کے مطابق اللہ فیصلے کرے گا، ہر بندے کے دن اور رات کے مطابق اللہ فیصلے کرے گا۔ میرا اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرًا فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَان، ہر انسان دنیا کے اندر جو بھی آیا واپس لوٹ کے چلا گیا، وَكُلَّ إِنسَانٍ، اللہ پکڑے گا قیامت کے دن اسے، أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کی گردن کے اندر، اس کی گردن پہ لٹکا دے گا اللہ اس کا اعمال نامہ، اس کا کتاب اس کا دفتر لٹکا ہوگا۔ اللہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن نکال کے لائے گا اس کا دفتر، اس کا اعمال نامہ، کتابہ لکھا ہوا ہوگا، کتاب ہوگی، رجسٹر ہوگا، درج ہوگا سب کچھ، اس کی زندگی کے شب و روز لکھے ہوں گے، خلوتیں جلوتیں لکھی ہوں گی، نیکی اور بدی لکھی ہوگی، ہر اونچ نیچ لکھی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر جو تمہیں خوردبین سے بھی دکھائی نہیں عمل دیتا وہ بھی لکھا ہوگا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اللہ لکھا ہوا لائے گا، یلقا، اللہ اسے پھیلائے گا، ڈال دے گا، یلقاہ منشورا، پھیلائے گا اللہ اسے، اور اللہ پھر کہے گا اقرا، اے انسان پڑھ، اے انسان پڑھ کتابہ کا
اپنی اس کتاب کو پڑھ، اپنے اعمال نامے کو پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ہمیں حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا رجسٹر پڑھ، اپنی کتاب پڑھ، اپنا اعمال نامہ پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرا دفتر ہی تیرے لیے کافی ہے کہ حساب لے. آج تو خود کافی ہے کہ اپنا محاسبہ کر، اپنا حساب لے، یہی کافی ہے. آج تجھے پتہ چل جائے گا. میرے اللہ نے کہا پھر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ پھر عدل کا ترازو رکھے گا. اللہ پھر عدل کا ترازو لٹکائے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہر بندے کے اعمال اس ترازو پہ تولے جائیں گے. لیوم القیامہ، قیامت کے دن. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ کسی پر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. قرآن کے لفظوں پہ غور کیجئے. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے برابر. مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر اگر اس کا کوئی عمل ہے تو اتینا بہا، اللہ اسے بھی اٹھا کر لائے گا. کتنے عمل ایسے ہیں جی، اچھے ہیں یا برے؟ ہمارے نزدیک تو ان کا وزن ہے ہی نہیں. کتنے اچھے اور برے عمل ہیں، ہمارے نزدیک ان کی اہمیت نہیں ہے. لیکن کائنات کا رب کہتا ہے مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا، ہم رائی کے دانے کے برابر بھی عمل لے کے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، آج ہم کافی ہیں اس کا حساب لینے کے لیے. اب یہاں پر کہا اللہ حساب لے گا. ایک آیت آ گئی. پھر قرآن نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ایک ذرے کے برابر بھی انسان نے نیک عمل کیا ہے تو یارہ، یہ انسان اس اپنے نیک عمل کو دیکھ لے گا. ایک ذرہ، ایک ذرہ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ایک ذرے کے مطابق برابر اس نے بدی کی ہے، شر کیا ہے، تو یارہ اسے بھی وہ دیکھ لے گا. پھر میرے اللہ نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور لوگوں قیامت کے اس دن سے ڈر جاؤ جس دن لوٹ کر تم سب کس کی طرف جاؤ گے؟ اللہ کی طرف. یعنی اللہ ہمیں بار بار کیوں کہہ رہا ہے کہ کسی بھی لمحے یہ بھولنا نہیں، مر کر تمہاری کوئی زندگی ختم نہیں ہونی. اصل امتحان، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے. یہاں پہ بندے پہ تھوڑی سی تکلیفیں آ جائیں نا تو بندہ کہتا ہے میرے اوپر بڑا امتحان آ گیا، بڑی آزمائشیں آ گئیں، بڑی مصیبتوں میں پھنس گیا. لیکن کائنات کا رب ہمیں بار بار یہ کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو، دنیا کوئی چیز نہیں. دنیا کی راحت بھی ادنا ہے اور دنیا کا دکھ بھی ادنا ہے. دنیا کی تکلیفیں بھی ختم ہو جائے گی اور دنیا کی راحتیں بھی ختم ہو جائے گی. لیکن یاد رکھو اصل راحت اس دن کی ہے، اصل مصیبت اس دن کی ہے. میرے اللہ نے کہا ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ تمہیں پورا پورا تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا. مرنے کے بعد پورا پورا اللہ تمہیں بدل دے گا. اللہ ظلم نہیں کرے گا کسی پہ. پھر میرے اللہ نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، سورہ بقرہ کی 84 نمبر آیت ہے. اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا، ڈرو، یوما، اس دن سے، لا تجزی، کوئی بدلہ نہیں دے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی جزا نہیں دے گا، کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی ایک نیکی نہیں تمہیں دے گا، کوئی اچھائی
نہیں تمہیں دے گا۔ باپ سے مانگو گے، ماں سے مانگو گے، بھائی سے مانگو گے، بہن سے مانگو گے، بیٹی سے مانگو گے، بیٹے سے مانگو گے، دوست سے مانگو گے، رشتہ دار سے مانگو گے، بیوی سے مانگو گے، کوئی بھی تمہیں لا تجزی، ایک بھی اپنی نیکی نہیں دے گا، ایک بھی اپنی نیکی نہیں دے گا۔ نفس عن نفس، کوئی بندہ کسی بندے کو نیکی نہیں دے گا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، کوئی کسی کی سفارش وہاں پہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ولا يقبل منها عدل، کسی سے اللہ فدیہ بھی نہیں لے گا۔ مال دو چھوٹ جاؤ گے، نیکیاں دو چھوٹ جاؤ گے، زندگی دو چھوٹ جاؤ گے، سب کچھ دو چھوٹ جاؤ گے، وہاں پر بندے کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ خالی ہاتھ گیا تھا، اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ وہ تو شمار ہی نہیں ہے کہ اس نے پیچھے اتنی دولت اور اتنی زمین چھوڑی، یہ بڑی بڑی جنتوں کا مالک تھا، بڑے بڑے محلات کا مالک تھا۔ ولا يقبل منها عدل، کوئی فدیہ نہیں، کوئی بدل نہیں، کوئی ادائیگی نہیں۔ ولا هم ينصرون، چوتھا لفظ ہے کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس، کوئی نفس کسی نفس کے کسی کی سفارش قبول۔ ولا یؤخذ منها عدل، کوئی فدیہ کوئی بدلہ نہیں۔ ولا هم ينصرون، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ اب یہ بھی اللہ نے ختم کر دیا، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ سے، اے فاطمہ یہ نہ سمجھنا میں پیغمبر کی بیٹی ہوں اور میری نجات ہو جائے گی، تیری نجات تیرے اعمال پہ ہوگی۔ یہ تو ہمارے لچھن ہے نا، ہم آسمانوں پہ پہنچا دیتے ہیں، یہ ہمارے لچھن ہے۔ ہم اولیاء کو خدا بنا دیں، ہم کہیں کہ ہم نے جس کی بیعت کی یہ میرا پیر ہے، اور یہ پیر جانے اور رب جانے قیامت کے دن، کہتے ہیں لوگ۔ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہے رب جانے حسین جانے، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہے پنجتن پاک جانے رب جانے۔ اچھا بھائی تو پیدا کیوں ہوا؟ تجھے اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا ہے؟ تو ساری زندگی کی دنیا کی برائیاں کرتا رہے، تجھ سے اللہ پوچھے گا نہیں؟ رب جانے حسین جانے رب جانے، پنجتن پاک جانے رب جانے، غوث پاک جانے رب جانے، داتا جانے رب جانے، میرا پیر جانے رب جانے فلاں۔ تو صرف ملنگنی بننے کے لیے آیا تھا دنیا میں ان پیروں کی درباروں کی؟ کچھ عقل کر، بے وقوف ہو گیا، قرآن کو جھٹلا رہے، قرآن کے فیصلے جھٹلا رہے۔ میرے اللہ کہتا ہے، اٹھاؤ سورہ لقمان کی 33 نمبر آیت، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو ڈرو ربکم، اپنے رب سے، واخشوا، اور ڈرو یوما، اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ پتہ ہے رب کیا کہہ رہے؟ رب کیا کر رہے؟ لا یجزی والد عن ولدی، قیامت کا دن آئے گا باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں باپ کماتا کس کے لیے؟ بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے ہے نا، جمع کرتا ہے۔ لا یجزی والد عن ولدی، والد اولاد کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور اولاد والدین کے کام نہیں آئے۔ ایک لفظ ہے بیچ میں اللہ نے بیان کیا ہے، اس پہ غور کریں۔ لا یجزی والد عن والدہ، کیا جی؟ شیئا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ شیئا کا معنی کیا ہے؟ شیئا کا معنی ککھ بھی نہیں،
کچھ بھی نہیں، اور ایک تنکے کے برابر بھی نہیں، ایک دھاگے کے برابر بھی نہیں۔ نہ باپ آئے گا بیٹے کے کام، نہ بیٹا آئے گا باپ کے کام۔ شیعہ دو دفعہ اللہ نے کہا شیعہ شیعہ۔ اچھا ہوں دسو کام کون آئے گا جدو پیو ہی نہیں ہونا، جدو پتر ہی نہیں ہونا جی، کنے کام ہونا جی؟ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، اور مجھے اس کام پہ لگا دیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت چھوڑ دوں، میں اس سے تعلق چھوڑ دوں، میں اس سے واسطہ چھوڑ دوں۔ مجھے اتنا نااہل اور نکما بنا دیا گیا ہے۔ یہ قرآن ہے نا، اس کا ادب ہے نا، یہ قرآن کا ادب اتنا مجھے سکھایا گیا ہے، اتنا ادب سکھایا گیا ہے، میں نے بند کیا، اپنے گھر کی سب سے اونچی جگہ پہ رکھا ہے نا جی، سب سے اونچی جگہ پہ رکھا۔ اوہو اتنا ادب کیا، اتنا اونچا کر دیا کہ میرا ہاتھ بھی اب اس تک جاتا نہیں کہ اسے اتار کے پکڑ کے پڑھ لوں۔ یہ ادب نہیں چاہیے بھائی، ایسا ادب مت کریں۔ اس کا ادب ہے اسے کھولیں، پڑھیں اس کے۔ اوہو آپ اردو کی کتابیں پڑھتے ہیں جی، ہماری زبان اردو ہے نا یا پنجابی ہے؟ اردو کی کتابیں پڑھتے ہیں، رسالے پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، اسکول کی کتابیں اردو میں پڑھتے ہیں۔ اچھا پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے جی؟ اگر سمجھ نہ آئے تو آپ پڑھیں گے نہیں؟ پڑھیں گے؟ سمجھ نہ آئے تو آپ پڑھیں گے نہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ ایسی کتاب ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، کتنا پڑھیں گے ہم اسے جی؟ خدا را سوچیں، یہ صرف برکت کے لیے نہیں ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں، دیکھیں کہ اس کے الفاظ کے معنی کیا ہیں، سمجھنا یہ ہے ہم نے، تب جا کے ہمیں سمجھ آئے گی۔ کوئی ہم دنیا کی کتاب نہیں پڑھتے جس کی ہمیں سمجھ نہ ہو ہم اسے پڑھیں، نہیں پڑھتے بھائی، سمجھ آئے گی تو پڑھیں گے نا۔ اب اسے سمجھیں قرآن کہتا کیا ہے، تو آئیے میرے اللہ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ تمہارا مال تمہیں نفع دے گا، نہ تمہارا اولاد تمہیں نفع دے گی قیامت کے دن، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یہ قلب سلیم، اس کے اندر اللہ کا عقیدہ توحید، اس کے اندر رسول کی محبت، اس کے اندر دین کے احکامات پہ چلنا، میرا اللہ کہتا ہے یہ تمہارے کام آئے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، اپنے میدان بھاری کرو، اپنی تولے بھاری کرو، اپنے ترازو اعمال صالحہ سے بھاری کرو، فاولئک ھم المفلحون، کامیابی کا راز یہ ہے۔ ومن خفت موازینہ، اگر تولے ہلکی نکلی، اعمال ہلکے نکلے، اعمال صالحہ ہلکے نکلے، ترازو کا پلڑا تمہارا وہ پورا نہ ہوا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، دیکھو تم خسارے میں چلے گئے، قیامت کے دن ناکام ہو گئے۔ اتنے اعمال کرو، اتنے اچھائیاں کرو، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اللہ تمہارے دائیں ہاتھ میں تمہارا دفتر پکڑائے، اعمال نامے تمہیں دائیں ہاتھ میں دیے جائیں، اور تم فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، یہ کون ہے؟ جس نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، کتاب کو مانا، عمل اس نے عمل اللہ رسول کے احکامات کے مطابق کیا، فیقول، یہ اپنا اعمال نامہ پکڑ کے قیامت کے میدان میں یہ شور ڈالے گا، آوازیں لگائے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، او ساری دنیا والوں آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، میرا اعمال نامہ پڑھو، آج میرے اللہ نے مجھے کامیابی دے دی، آج میرے اللہ نے مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، وہ پتہ کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے فیقول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے یہ اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، میرا حساب ہی نہ کیا جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، میرا فیصلہ ویسے ہی کر دیا جاتا، میں مرا رہتا، زندہ ہی نہ ہوتا اس دن کے لیے، ما اغنا انی مالیہ، میرے مال نے مجھے فائدہ نہیں دیا۔
حلق عنی سلطانیہ، میرے بڑے بڑے منصب نے مجھے فائدہ نہیں دیا۔ اللہ کہے گا خذو، پکڑو، فغلو، توک ڈالو اس کے گلے میں، ثم الجحیم صلو، ڈال دو اسے جہنم کے تنہا گڑھوں کے اندر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، اللہ نے وجود کی نعمت دی، اللہ نے آنکھ کان کی نعمت دی، اللہ نے دل دماغ کی نعمت دی، اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی، اللہ نے ہمیں ہاتھ اور پاؤں سلامت دیے، اللہ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے نواز دیا۔ یاد رکھیں اللہ نعمتیں دے کر قیامت کے دن ہم سے پوچھنے والا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر کی آخری آیت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، یہ تمہارے کان، ان کی سماعتیں، یہ تمہاری آنکھیں، ان کی بصارت، ان کا دیکھنا، والفؤاد، یہ تمہارا دل اور دل کا دھڑکنا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ ان سب کے متعلق تم سے سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ہر آدمی سے قیامت کے دن سوال کرے گا، اور محشر کے میدان سے اس وقت تک وہ ہٹے گا نہیں۔ اللہ پوچھے گا تجھے میں نے عمر دی، عمر کن مشاغل میں تو نے گزاری؟ اللہ سوال کرے گا میں نے تجھے علم دیا، علم حاصل کیا، اسے کہاں پہ تو نے خرچ کیا؟ اللہ سوال کرے گا میں نے تجھے جسم دیا، جسم کو کن مشاغل کے اندر تو نے خرچ کیا، لگایا؟ اللہ سوال کرے گا میں نے تجھے مال دیا، تو نے مال کمایا، مال کہاں پر تو نے خرچ کیا؟ دیکھیں اللہ ہم سے سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا، ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کل کے لیے ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں۔ مت تکیہ کیجئے اولاد پہ، مت تکیہ کیجئے دولت پہ، مت تکیہ کیجئے کسی پیر فقیر پہ، مت تکیہ کیجئے کسی بڑے چھوٹے پہ، مت تکیہ کیجئے کسی عالم مولوی پہ، مت تکیہ کیجئے کسی امام مجتہد پہ، مت تکیہ کیجئے کسی بات پہ۔ آپ سے آپ کے متعلق پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے متعلق پوچھا جائے گا، مجھ سے میرے متعلق پوچھا جائے گا۔ میرے اللہ نے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ تو ناانصافی ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ کوئی کہے میں دوسرے بھی سکو، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں، اللہ کے سارے انعام و اکرام، اللہ کے ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نے صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اپنی عاقبت بنانی ہے۔ دیکھیں دنیا ختم ہوگی، عاقبت کا معاشر کا میدان بڑا وسیع ہے، اور آخرت کی زندگی ابدل آباد تک ہے۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔